اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لا یرحم لا یرحم متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث الصحاح سلسلے کی 18ویں حدیث ہم نے پچھلے سبق میں گرامیٹیکلی انالائز بھی کر لی تھی، ترجمہ بھی دیکھ لیا تھا، اور جو ساری کی ساری ورکنگ تھی وہ ایز اٹ از میں نے آپ کے سامنے لگا دیا تاکہ آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں یا اس سبق میں جو چیزیں استعمال ہوئی ان کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہمیں معلومات فراہم کریں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو ہم آج کے لیکچر میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ معلومات کو دیکھیں گے، لیکن ذہن میں تازہ کر لیں اس حدیث کا ترجمہ۔ ٹیکسٹ میں نے پڑھ دیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بوسہ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الاقرع بن حابس التمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، اب یہ دیکھنا کیسے ہوگا؟ حیرانی سے دیکھنا ہوگا، اور کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو چلتے ہیں جی اب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ معلومات کی طرف۔ جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں جی پہلا لفظ اس سلسلے میں قبلہ، اور اس کا مضارع بھی بتا رہے ہیں یقبلو۔ تو الحمدللہ جو ہم نے محنت کی تھی وہ ہمارے سامنے اب ریٹن فارم میں آ رہی ہے۔ قبلہ یقبلو المصدر تقبیل، تو وہی میں نے بتایا تھا کہ باب تفعیل سے لفظ ہے، قاف با لام مادہ ہے، قبلہ ماضی، یقبلو مضارع، اور مصدر تقبیل، اور مصدر کو عام طور پہ نصب میں پڑھا جاتا ہے تو ہم تقبیلاً کہیں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں تقولو قبلت الطفل، میں نے بچے کو چوما، میں نے بچے کا بوسہ لیا۔ تو قبلتو فعل ہو گیا اور فاعل ساتھ ہی ہے تو کی ضمیر مرفوع متصل، اور الطفل جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا۔ تو اس جملے کو بھی ہم گرامیٹیکلی اسی طرح انالائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ هَذِهِ واو الحالی۔ تو الحمدللہ جی میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا اس واو کو اگر ہم حال کے طور پہ لیں تو زیادہ خوبصورت ترجمہ بنے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ هَذِهِ واو الحالی، یہ حال کا واو ہے، اور پھر مزید کہہ رہے ہیں کہ هَذِهِ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى، یہ کچھ دوسری مثالیں ہیں لیواو الحالی، حال کے واو کی۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا۔ حاضی ہی مبتدا ہو گیا، امثلۃن مثال کی جمع خبر ہے، اور اخرى جو ہے یہ آخر کی مؤنث ہے، اور واحد ہے، اور واحد مؤنث اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جو موصوف ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھنی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری مثالیں ہیں واو الحال کی، اور پہلی مثال وہ دے رہے ہیں کہ دخلت المسجدہ، دخلتو فعل اور فاعل ہو گیا جی، میں داخل ہوا۔ کہاں داخل ہوا؟ المسجدہ، مسجد میں۔ فی المسجدی ہم نہیں کہیں گے اس لیے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، تو میں یوں کہوں گا دخلت المسجدہ، اور پھر المسجدہ کو مفعول بہ بناؤں گا۔ دخلت المسجدہ، میں مسجد میں داخل ہوا، والامام یرکع، اس حال میں، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ الامام یرکع، امام رکوع کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کر رہا تھا کہاں سے ترجمہ آ گیا؟ تو یہ تھا کا مفہوم نے دخلتو سے لیا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام رکوع کر رہا تھا۔ تو الامام مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر آ رہی ہے یرکع فعل مضارع کے طور پہ۔ ہم جانتے ہیں کہ مبتدا کی خبر جو ہے وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، یعنی مفرد اسم بھی آ سکتی ہے، مرکب بھی آ سکتی ہے، یعنی جملہ بھی آ سکتی ہے، اور جملے میں پھر جملہ اسمیہ بھی آ سکتی ہے، فعلیہ بھی آ سکتی ہے، اور شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے، یعنی جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ کے طور پہ۔ تو یہ جو ہے الامام یرکع، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ واو حالیہ کی وجہ سے محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ اور ایک بات اور یہاں پر نوٹ کر لیجئے گا کہ جب بھی کسی جملے کو حال بنایا جاتا ہے تو ایک آیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آیت جو ہے وہ ذوالحال سے میچ کرنا چاہیے۔ تو وہ آیت ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ واو حالیہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت کا کام دے رہی ہے، اس لیے کہ الامام یرکع میں ضمیر
یرکو کے اندر تو ہے لیکن وہ ہوا کی ضمیر امام کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ آیت جو ہے نا وہ واو بھی ہو سکتی ہے، واو حالیہ، وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں. ہاں جب فعل مضارع صرف حال بن کر آ رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت صرف ضمیر ہی آیت بنتی ہے. یہ کہیں پوائنٹ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی. دوسرا جملہ ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں حججت، میں نے حج کیا، فعل اور فاعل آ گیا. وَأَنَا صَغِيرٌ، اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا. تو یہاں پر واو حالیہ ہے، انا مبتدا ہے، صغیر خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن رہا ہے. اور کس کا حال بن رہا ہے؟ حججتو میں جو انا کی ضمیر ہے اس کا. اور یہاں پر واو بھی آیت کا کام دے رہی ہے اور انا کی ضمیر جو ہے یہ بھی آیت کا کام دے رہی ہے، کیونکہ انا جو ہے حججتو میں ذوالحال کے مطابق آ رہی ہے. تو پہلی مثال میں صرف واو آیت کے طور پہ آیا تھا، اس مثال میں واو بھی آیت ہے اور ضمیر بھی آیت ہے. مزید آگے دیکھتے ہیں تیسری ایگزامپل میں. تیسری ایگزامپل میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لا تقرا، تو مت پڑھ. قرأ یقرأ سے تقرأ تھا یہ، جو کہ لائے نہیں کی وجہ سے اخف یا مجزوم ہو گیا. لا تقرا، تو مت پڑھ. وانت تمشی فی الشارع، واو حالیہ، انت مبتدا اور خبر ہے تمشی فی الشارع. خبر کو انالائز کر لیں. تمشی میم شین یا مادہ، باب ضربہ یضربو، مشا یمشی چلنا. تو چل رہا ہے فی الشارع سڑک میں، یعنی تو سڑک پر چل رہا ہے. اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ انتا مبتدا کے لیے خبر بن گیا، اور انتا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب یہ حال بن گیا تقرا کے اندر جو انتا کی ضمیر ہے اس کا. تو یہاں پر واو بھی آیت ہے اور انتا کی ضمیر جو ہے وہ بھی آیت کے طور پر آ رہی ہے. یعنی تو مت پڑھ اس حال میں کہ تو سڑک میں چل رہا ہو. لفظی ترجمہ یہ ہے، یعنی تو سڑک پر چلتے ہوئے مت پڑھ. یہ اس کا پھر با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ ہم نے بہت اچھی پریکٹس کر لی، ہمیں واو حالیہ جو تھا اس کے بارے میں پتہ چل گیا. اب مزید چلتے ہیں جی، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں اور کیا بتاتے ہیں. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی رحمہ فعل ہے ماضی کا اور اس کا مضارع ہے یرحمو، اور اس کا مصدر ہے رحمتن. تو رحمہ یرحمو رحمتن، اور فعل امر اس سے بنے گا جی ارحم، اور تقولو آپ کہیں گے ارحم الصغیرہ، یعنی ارحم تو رحم کر، کس پر رحم کر؟ الصغیرہ چھوٹے پر. تو ارحم فعل اور فاعل ہو گیا اور الصغیرہ جو ہے یہ مفعول بہ ہو گیا، اور یوں فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، کیونکہ فعل امر کی بات ہو رہی ہے، یعنی چھوٹے پر رحم کر. تو رحمہ یرحمو رحمتن سے فعل امر بنا جی ارحم، اور اس کی ایک ایگزامپل بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پریکٹس کروا دی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں جالسن، کہ یہ جالسن جو ہے یہ بھی حال ہے، ہم نے بھی اسے الحمدللہ حال ہی بنایا تھا. پھر تیسرا لفظ وہ دے رہے ہیں ہمیں نظرہ، نظرہ کا مضارع دے رہے ہیں ینظرو، اور اس سے امر بن رہا ہے انظر. ٹھیک ہے، اس پہ الف پہ کچھ نہیں ڈالا ہوا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ عین کلمہ جب پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو فعل امر کے حمزۃ الوصل پر بھی پیش ڈلتی ہے. تو نظرہ ینظرو انظر، نظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا، انظر تو دیکھ. تو الحمدللہ جی یہ پیج بھی ہمارا کور ہو گیا. مزید آگے چلتے ہیں. مزید آگے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مل لا یرحم لا یرحم، یہ جو پورا جملہ آپ سے کا کال تھا اس کو بتا رہے ہیں کہ حاضی من الشرطیت، یہ من جو اس میں استعمال ہوا ہے نا جملے میں، یہ من شرطیہ ہے. اور بتا رہے ہیں وہیا، اور یہ تجزم، جزم یجزم، جزم دینا، جزم دیتا ہے فعلینی، دو افعال کو. وہیا تجزم فعلینی، اور یہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، ہمارے مطابق دو فعلوں کو اخف کرتا ہے. اور پھر اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ تقولو آپ کہیں گے من یجتہد ینجح، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا. تو من کے بعد اگر دونوں فعل مضارع استعمال ہونا، ٹھیک ہے، شرط میں اور جواب شرط میں، تو وہ دونوں مجزوم ہوں گے یعنی اخف ہوں گے. اجتہد یجتہد سے یہ یجتہد بنا، اجتہد یجتہد اجتہادن کوشش کرنا، اور نجح ینجح با فتح یفتح سے کامیاب ہونا. تو جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا. اور ترکیب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرامر والے ترکیب آسان جو ترکیب ہے وہ یہی ہے کہ من کو شرطیہ کہہ کر وہ مبتدا بنا لیتے ہیں، اور یجتہدو فعل فاعل شرط بن گیا جملہ ہو کر، اور ینجح فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط ہو گیا. شرط اپنے جواب شرط سے مل کے یا جزا سے مل کر یہ خبر بن گیا من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. دوسرا جملہ وہ بتا رہے ہیں جی من یعمل عملا صالحا،
یدخل الجنت. تو اس جملے میں آپ کے لیے ذرا آسانی کر دوں کہ مشکل نہ آپ کو لگے. تو اس میں من آپ کا جی یہ مبتدا بن جائے گا, ٹھیک ہے, اس کو ذرا یہاں سے روک لیں. یعمل عملا صالحا جو ہے یہ آپ کا شرط والا حصہ بن جائے گا, اور یدخل الجنت جو ہے یہ جواب و شرط یا جزا بن جائے گا. تو یہ شرط اور جواب و شرط مل کے یہ خبر بن جائیں گے, اور من جو ہے مبتدا, اور من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. جو شرط والا جملہ ہے اور جواب و شرط والا جملہ ہے ان کو اب انالائز کر لیتے ہیں. یعمل فعل ہو گیا, فاعل ہو گیا کیونکہ آگے مرفوع اسم کوئی نہیں ہے. عملا صالحا موصوف صفت مل کے مفعول بہ بن گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو گیا, یعنی وہ نیک عمل کرے گا. جواب شرط یدخل الجنت, یدخل فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ آگے مرفوع اسم کوئی نہیں ہے. الجنت منصوب ہے تو اسے مفعول بہ بنا دیں گے. یدخل الجنت وہ جنت میں داخل ہوگا, اور یدخل تھا اس لام ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے. یہ بات اچھی طرح آپ کے علم میں ہونی چاہیے, اور اس کا ترجمہ بنے گا جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تیسرا جملہ بتا رہے ہیں کہ من یشرک باللہ یدخل النار. تو اس میں بھی من کو مبتدا, یشرک باللہ یہ شرط ہو گیا, اور یدخل النار جو ہے یہ جواب و شرط ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ شرط اپنے جواب و شرط کے ساتھ مل کر خبر, اور من شرطیہ جو ہے مبتدا, مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. یشرک مجزوم استعمال ہوا ہے. اشرک یشرک اشراکن یا شرکن باب فعل, اور اللہ کے ساتھ جار مجرور متعلق ہو گیا یشرک فعل کے. یشرک فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے شرط, اور جواب الشرط یدخل النار. یدخل فعل اور فاعل, اور النار مفعول بہ, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب الشرط. تو ترجمہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو, مفعول بہ حذف ہے یہاں پر, وہ آگ میں داخل ہوگا. تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں من شرطیہ کی بھی پریکٹس کروا دی کچھ جملوں کی صورت میں. مزید آگے چلتے ہیں. جی آگے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب فنظر الیہ, اس کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں ای یعنی متعجبن, یعنی تعجب سے, ٹھیک ہے. متعجب یعنی تعجب یتعجب, اس سے اسم الفاعل متعجب, اور متعجبن منصوب استعمال کیا تو حال کے طور پہ یعنی حیران ہوتے ہوئے. تو نظر الیہ کا ترجمہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا. اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں جی ان لی اشرتن, ہونا اشرتا اسم انا. یہاں پر اشرتن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انا کا اسم ہے, اور ہم نے الحمدللہ پہچان لیا ہے کہ جار مجرور کبھی بھی انا کا اسم نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں لا یرحم. لا یرحم جو ہے یہ مبنی للمجہول ہے, یعنی یہ مجہول بنایا ہوا ہے. یہاں پر مبنی جو ہے وہ ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال نہیں ہوا, وہ جو مورب اور مبنی والی یہ وہ نہیں ہے, یہ بلکہ مبنی یعنی بنایا ہوا ہے مجہول کے لیے, مجہول کے لیے بنا ہوا, یہ گویا ترجمہ اس کا ہوگا. تو الحمدللہ یہ چیزیں بھی پتہ چل گئیں. مزید آگے چلتے ہیں. آگے مناقشہ آ گیا جی. مناقشہ میں عجب عما یاتی آنسر دا فالوئنگز, اور پہلا کویسچن ہے جی من الذی قبلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا. اب یہاں پر یہ چیزیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. من جو ہے یہ آپ کا استفہامیہ مبتدا ہو گیا, اور خبر آ رہی ہے الذی اسم موصول قبلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو الذی اسم موصول ہے, اس کا صلہ آگے آ رہا ہے قبلہ النبی, جس میں قبلہ فعل, النبی فاعل, اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے. اب اس جملہ فعلیہ میں یعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بنا, اور اس صلۃ الموصول میں جو عائد کی ضمیر ہے وہ ہا کی ضمیر ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے, اور یہاں پر گویا الذی جو ہے یہ ہوم کے معنی میں ہے. کون ہے وہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا؟ ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے ہوا الحسن بن علی رضی اللہ عنہما. دوسرا سوال ہے جی من الذی, کون ہے وہ, کانا جو تھا, یعنی کون تھا وہ جو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا عندما, جب قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا الحسن, حسن کو, حسن رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے چوما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ تو کون تھا جی؟ ہم کہیں گے ہوا الاقرع بن حابس التمیمی. تیسرا کویسچن ہے جی ماذا قالا, کیا کہا کس نے؟ الاقرع, الاقرع نے عندما جب رآ
اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، النبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو رعا کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے یہ الاقرؤ کی طرف جائے گی اور نبی جو ہے یہ مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوگا. کس حال میں دیکھا؟ یقبل الحسن. اور اگر ہم سمپل کر دیں یقبل الحسن تو بے ترجمہ ہوگا کہ وہ حسن کا بوسہ لے رہے ہیں. اس کو پھر ہم حال بنا دیں گے النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے ہوئے. صحیح. اب یہ یا تو غلطی ہے ٹائپنگ کی، زبر ڈل گئی ہے، اور ویسے بھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم مجہول مانیں تو پھر الحسن کو ہم نائب فاعل بنا دیں گے، اور اگر اس کو معروف مانیں فعل تو پھر الحسن کو ہم مفعول بہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو الاقرؤ نے کیا کہا جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا؟ تو کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا جی ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا. تو یہ انہوں نے کہا تھا، وہی ہم نے ان کا کال جو ہے وہ کوٹ کر دیا. چوتھا کویسچن جی ماذا قال النبی للاقرع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا الاقرع سے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ من لا یرحم لا یرحم. تو الحمدللہ جی 4 سوالات تھے، ان چاروں کے جواب ہم نے دیکھ لیے. آگے چلتے ہیں، آگے بھی کوئی سوال ہے یا نہیں؟ جی آگے 5واں سوال آ رہا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا. کہہ رہے ہیں جی من قال ھذا، کس نے یہ کہا، ولمن اور کس سے کہا، ومتی اور کب کہا. 3 سوال پوچھے انہوں نے جی، جن کے جواب ہم دینے ہیں. پہلا سوال ہے جی من قال ھذا، یہ کس نے کہا، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا. تو پہلے سوال کا جواب ہوگا کہ الاقرع بن حابس التمیمی قال ھذا. دوسرا سوال جو ہے ولمن کس سے کہا، تو کہیں گے کہ قال ھذا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا سوال ہے متا، کب کہا، اس کا جواب ہوگا اذا قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما. ٹھیک ہو گیا. تو تینوں سوالوں کے جواب ہم نے الحمدللہ دے دیے. چھٹا کویسچن ہے جی من لا یرحم لا یرحم من قال ھذا ولمن ومتا. اب یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ تو یہ جملہ کہا تھا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. کس سے کہا تھا؟ الاقرع بن حابس سے کہا تھا. اور کب کہا تھا؟ جب الاقرع بن حابس نے کہا تھا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کو بھی نہیں چوما، اس وقت کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو تینوں سوالوں کا جواب یہاں بھی ہم نے دے دیا. 7واں کویسچن ہے جی کم ولدن، کم ولدن کتنے لڑکے ہیں، کانا کتنے لڑکے تھے، للاقرع اقرع ابن حابس کے کتنے لڑکے تھے، کتنی اولاد تھی. ٹھیک ہے. کہیں گے جی کانا لہو، ان کے تھے، عشرتن. کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لیکن جار مجرور یہاں کانا کی خبر آ رہی ہے تو کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو یہ میں نے اس لیے یہاں پر دے دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور من الولدی ان کے 10 بیٹے تھے، یہ کہہ دیں گے، یا ان کے 10 بچے تھے. 8واں کویسچن کریں جی من الحسن، من الحسن. یہ سوال بنتا نہیں ہے جی اصولاً، تو بہرحال جواب ہم دے دیں گے کہ ہوا ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہوا ابن علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما. تو الحمدللہ جی 8 کویسچن ہو گئے. اب چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف. 9واں کویسچن ہے جی من الاقرع، اقرع کون ہے، من ای ہمیں پتہ ہے کہ وچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں استفہام ہے اور مضاف بن کر آتا ہے. من ای قبیلتن ہوا، کس قبیلے سے وہ ہے، تو تمیمی بتا رہا ہے کہ وہ بنو تمیم سے ہے، ہوا من بنی التمیم. کلیئر ہو گیا جی. 10واں کویسچن جی ماذا تستفید من ھذا الحدیث، اس حدیث سے تو کیا فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی استفادہ یستفید، ماذا تستفید، تو اس حدیث سے کیا فائدہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. تو اس حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر کہیں کہ اس سے رزلٹ کیا نکلا، تو مین رزلٹ تو یہ نکلا جی رحم کرنا چاہیے، اور بچوں کو پیار کرنا، بوسہ دینا اسی رحم کی ایک شکل ہے. 11واں یہاں پر کویسچن ہے جی اکمل الحدیثہ، اکمل الحدیثہ، حدیث کو مکمل کر. اب تو میرا خیال حدیث میں رٹ گئی ہے کہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعندہ الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا. اور پھر آگے فقال ان لی
अशरतम मिनल वलदी मा कब्बलतु मिनहुम अहदन फनज़र इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मल ला यरहम ला युरहम। 12वां क्वेश्चन है जी, मन सहाबी यू, कौन है वो सहाबी अल्लज़ी जिसने रिवायत किया रवा हाज़ल हदीसा, इस हदीस को, और आगे हदीस है तो हुआ अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। और अगला इसी सवाल का हिस्सा है वमनिल मुहद्दिसुल्लज़ी अखरजहू, और कौन मुहद्दिस है जिसने इसकी तखरीज की है, हुमा अल बुखारी व अल मुस्लिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 12 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए। मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है, लेकिन आमतौर पर आखिरी क्वेश्चन ही होता है, लेकिन मज़ीद देखते हैं इस सबक में हमें और क्या बताना चाह रहे हैं जी। मुनाकशा का दूसरा पार्ट है कि हाथी तू ला, क्या ला, मुदारे आ, मुजारे ला, किसका, कब्बला व नजरा का। कब्बला का मुजारे जो है वो युकब्बिलु है, कब्बला युकब्बिलु, कब्बला युकब्बिलु, ये तो अब रट जाना चाहिए आपको जितनी दफ़ा हमने इसको बोला है। और नजरा का मुजारे क्या है जी, यनजुरु, नजरा यनजुरु, तो एक सुलासी मुजर्रद का फेल है और एक सुलासी मजीद फी का। और कह रहे हैं माजी ला, ठीक है, वह माजिया, और माजी ला किसका, यरहमु का, तो यरहमु का माजी है जी रहीमा। दूसरा क्वेश्चन जी, हाथी तू ला मिसालन, एक मिसाल ला, किसकी, ली वाविल हाली, हाल के वाव की। तो हाल के वाव की कोई एक मिसाल आपने लानी है, बेशुमार मिसालें हैं जी, कुरान भरा पड़ा है, कुरान से हम ले आते हैं जी एग्जाम्पल कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, तो वह अंतुम सुकारा जो है ये वाव हालिया की मिसाल हो गई। तीसरा क्वेश्चन है जी, अदखिल तू दाखिल कर, कुल्ला कलिमातिन, हर कलिमा को, मिम्मा याती, फ्रॉम द फॉलोइंग, फी जुमलतिन मुफीदतिन, एक मुफीद जुमले में, किस किस को, कब्बला को, नज़रा को और मन शर्तिया को। तो कुरान से या हदीस से जुमले देखते हैं जी। तो कब्बला कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, हदीस से मैं आपके लिए जुमले लाया हूँ। और कब्बला इस्तेमाल हुआ जी, ये अबू दाऊद की रिवायत है। हदीस यहाँ से हम पढ़ेंगे कि क़ाला, कहा उमर इब्नुल खत्ताबी, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि हशशतु फ़क़ब्बलतु, मैं खुश हुआ, फ़क़ब्बलतु तो मैंने बोसा लिया, व अना साइमुन, इस हाल में कि मैं रोज़े से था। तो ये वाव जो है हालिया, यहाँ पर इसकी भी एग्जाम्पल मिलेगी। फ़क़ुल्तु तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, सनातुल यौमा अमरन अजीमन, सनातु मैंने किया, अल यौमा आज क्या किया, अमरन अजीमन एक बड़ा काम कर दिया मैंने, ठीक है। उन्होंने इसे एक बुरा काम जो है वो जाना, और क्या बताया कि कब्बलतु मैंने बोसा लिया, व अना स्वाइमुन, इस हाल में कि मैं रोजे से था। काला तो आपसे ने फरमाया, अराईता, क्या तूने देखा, क्या तूने गौर किया कि लऊ मज़ता, अगर तू कुल्ली करे, मिनल माई, पानी से, व अंता साइमुन, रोजे की हालत में। तो इस पे यानी मतलब क्या है, काला इसब्नु हम्मादिन फी हदीसिही कुल्तु ला बासा बिही सुम्मा तफका काला फमा। तो इसका मतलब ये दिया जा रहा है, तो यानी आपने पूछा भला बताओ अगर तुम रोजे की हालत में पानी से कुल्ली कर लो तो क्या होगा। तो हजरत उमर फरमाते हैं मैंने कहा इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपसे ने फरमाया तो बस कोई बात नहीं है। तो ये हदीस से हमें एक एग्जाम्पल मिल गई जी इसकी। दूसरा लफ्ज़ जी नज़ारा का, तो वो कुरान में हमें उसकी 3 एग्जाम्पल्स मिली हैं। पहली एग्जाम्पल है सूरह तौबा से, दूसरी है सूरह मोहम्मद से, और तीसरी है सूरह मुद्दस्सिर से। सुम्मा नज़रा, फिर उसने देखा, सिंपल सी एग्जाम्पल है तीसरी, बाकी आपके सामने रेफरेंसेस भी हैं। अब मन शर्तिया भी कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, उसकी भी एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ आपके लिए सूरह ज़लज़ला से कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो यहाँ पर देखिए कि मन आपका उसी तरह मुब्तदा बन जाएगा, यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन, ये जो है आपका शर्त बन जाएगा, और ये यराहु जो है ये आपका जज़ा बन जाएगा, ठीक है। और शर्त और जज़ा मिलके ये ख़बर बन गया, और मन जो है आपका मुब्तदा बन गया, और मुब्तदा अपनी ख़बर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बन गया, ठीक हो गया जी। तो उसी तरह देखें यामल जो है वो मज़ूम या अख़फ़ इस्तेमाल हुआ है, और यरा जो है ये भी मज़ूम या अख़फ़ इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे 2 है ना, एक ये है और एक ये है, और दोनों मज़ूम या अख़फ़ इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह इस आयत का एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमलों के लिए मैंने हदीस और कुरान का जो है वो सहारा लिया जी। वापस चलते हैं जी अपने बाप
پارٹ کی طرف. تو جملے بن گئے. چوتھا کویسچن جز با کا ہے املا الفراغ، خالی جگہ کو فل کر فیما یاتی فرام دا فالوئنگ بکلمۃ مناسبۃ، کسی مناسب کلمہ سے. تو آپ نے اپنا کوئی جملہ بنانا ہے جی. آپ کہیں جی ان لی، بے شک میرے، یا اپنی اولاد کا ذکر کر دیں، اپنے بھائیوں کا ذکر کر دیں، کسی کا ذکر کر دیں، لیکن ماں باپ کا ذکر نہیں کرنا، اس میں ایک ہی ہوں گے، وہ ذہن میں رکھیے گا. تو ان لی، انا کا اسم یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ منصوب ہوتا ہے. ان لی اخوینی، بے شک میرے دو بھائی ہیں. اخن اس کا مثنیٰ اخوانی، اور اخوانی کی منصوب اور مجرور فارم اخوینی. ٹھیک ہے. تو ان لی اخوینی. اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لی، آپ نے فرمایا تھا ان لی جارینی، ان لی جارینی، میرے دو پڑوسی ہیں. تو آپ نے پوچھا تھا کہ میں اگر کوئی چیز بھیجنا چاہتی ہوں تو کس کو بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو بھیجو جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے. تو منصوب استعمال ہوگا جی، ذہن میں رکھیے گا. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور جار مجرور جو ہے وہ انا کا اسم کبھی نہیں بن سکتا. تو الحمدللہ جی ایکسرسائزز بھی ہماری مکمل ہو گئیں. لمبا لیکچر ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس لیکچر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. 18 حدیثیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ لیکچرز میں یہ 2 احادیث بھی مکمل ہو جائیں گی. اگلے لیکچر میں نئی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.